بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قدم بقدم ہم سن رہے ہیں۔ آج ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک، آپ کے رخ رخسار اور آپ کے چہرہ مبارک کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اپنے ہر نبی اور رسول کو جسمانی عیوب سے پاک پیدا کرتا ہے تاکہ ان کا کوئی جسمانی نقص لوگوں کے لیے ان کے پیغام حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ نہ بنے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن انبیاء اور رسول کا حلیہ بیان فرمایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب اپنے کمالات رسالت و نبوت کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت صورتیں لے کر اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ آئیے اس ضمن میں چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے کہ جو حضرت ابراہیم سے زیادہ تمہارے نبی کے ہم شکل ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام گندمی سرخ مائل رنگت کے تھے، طویل القامت تھے، چھریرے جسم والے تھے، ان کے بال گھنگریالے اور ناک اونچی تھی، گویا وہ بنی ازد کے ایک قبیلہ شنوح کے ایک مرد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو آپ کی رنگت سرخ تھی، آپ کا قد درمیانہ تھا، آپ کے بال بالکل سیدھے تھے، چہرے پر تل تھے، گویا ابھی حمام سے باہر نکلے ہیں، سر پر پانی کے قطرے معلوم ہوتے تھے، حالانکہ وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تمہارے مردوں میں سے عروہ بن مسعود شکل و صورت میں ان کے مشابہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر خوبصورت چہرے والا اور دلکش آواز والا، اور تمہارے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور ان کی آواز سب سے زیادہ دلکش ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ داعی یعنی دعوت دینے والے کی جسمانی خوبصورتی، چہرے کی خوبصورتی اور نگاہوں کی نرمی اور حیا اس کی دعوت کو لوگوں کے دلوں کی گہرائی تک پہنچانے میں ایک فیصلہ کن کردار انجام دیتی ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تو تمام کائنات کے لیے تھی اور ازل سے ابد تک کی تھی، اس لیے حسن کی ساری رعنائیاں اور خوبصورتی اس ذات مقدس میں جمع کر دی گئی تاکہ حسن کی کسی بھی ادا کو پسند کرنے والا جب اس بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آئے تو خوش ہو کر اور کامیاب ہو کر واپس جائے۔ زمانے کے بدلنے سے حسن و جمال کے معیار بدلتے رہے، حالات کے بدلنے سے پسند و ناپسند کے پیمانوں میں تبدیلی آتی رہے، لیکن یہاں جو بھی حاضر ہوگا، جب بھی حاضر ہوگا، اس کے حسرت زدہ دل کی ہر حسرت پوری کر دی جائے، کسی کو مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو بڑے مزے لے لے کر اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے قصیدے لکھے ہیں اور انہوں نے بیان بھی کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کا چرچا جزیرہ عرب کے کونے کونے میں جب گونجنے لگا تو اس دعوت کی دشمنوں نے کون سا ایسا بہتان نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ لگایا ہو۔
اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ایک مہم تھی جو ہر طرف پھیل چکی تھی۔ انہی دنوں ایک اعرابی کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے دلکش اور پر نور چہرے کو دیکھ کر وہ اعرابی مسحور ہو کر رہ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں اپنا نام نامی بتایا تو وہ بدو کہنے لگا کہ اچھا، آپ وہی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ جسے قریش کذاب کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ تو وہ اعرابی بے ساختہ کہہ اٹھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین اسلام کی حقیقت بیان فرمائی۔ اس نورانی چہرے کو دیکھ کر اور اس نورانی بیان کو سن کر وہ اعرابی مسلمان ہو گیا۔ ابو حالہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ابو حالہ کے ایک لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام ہند تھا۔ انہوں نے عہد رسالت پایا اور وہ مسلمان ہوئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے گہرائی میں اتر جانے والی عقل اور حقیقت شناس آنکھ عطا کی تھی۔ جس چیز کو دیکھتے تھے وہ ظاہر کو نہیں باطن کو دیکھتے تھے۔ انہوں نے جن واقعات، جن شخصیات اور جن کاموں کے بارے میں اظہار خیال کیا وہ اس طرح کیا کہ پوچھنے والے کو اس کے بعد اس چیز کے بارے میں کسی اور سے جاننے کی ضرورت ہی نہیں رہتی تھی۔ انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری حلیہ مبارک بیان کیا ہے، اور یہ روایت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں پوچھا۔ آپ کسی بھی چیز کی حقیقت بیان کرنے کے بارے میں مہارت رکھتے تھے۔ مجھے یہ توقع تھی کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ میری توقع کے عین مطابق میرے ماموں ہند بن ابی حالہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ چھوٹے قد والے سے لمبے اور لمبے قد والے سے کم نظر آتے تھے۔ سر مبارک بڑا تھا، کیسوئے مبارک زیادہ گھنگریالے نہیں تھے۔ اگر موئے مبارک الجھ جاتے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درمیان میں سے مانگ نکال لیتے تھے، ورنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسو مبارک یعنی زلفیں کان کی لو سے نیچے نہیں جاتے تھے، کانوں کی لو تک رہتے تھے۔ چہرے کا رنگ چمکدار تھا، پیشانی کشادہ تھی، ابرو جو تھے وہ باریک بھرے ہوئے لیکن آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی تھی۔ ناک مبارک اونچی تھی، اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گمان کرتا کہ یہ بہت اونچی ہے، حالانکہ درمیانی تھی۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں رخسار ہموار تھے۔ دہن مبارک یعنی منہ مبارک جو تھا وہ کشادہ اور دانت مبارک چمکدار اور شاداب، دندان مبارک کھلے ہوئے تھے۔ بالوں کا خط جو سینے سے ناف تک چلا گیا تھا وہ باریک تھا۔ گردن یوں تھی جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی صاف گردن ہو۔ تمام جسم کے اعضاء معتدل اور ان کا اعتدال نظر آتا تھا۔ سینہ اور شکم مبارک ہموار تھا، سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ہڈیوں کے جوڑ ضخیم یعنی بھرے ہوئے تھے۔ سینے کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا ایک خط ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ سینہ اور شکم مبارک بالوں سے صاف تھا،
دونوں بازوؤں، دونوں کندھوں اور سینے کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے۔ دونوں بازوؤں کی ہڈی لمبی تھی، ہاتھ مبارک کشادہ، دونوں ہتھیلیاں گوشت سے پر تھیں اور دونوں پاؤں بھرے ہوئے تھے۔ دونوں پاؤں کے درمیانی حصہ اٹھا ہوا تھا۔ جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، رکھتے تو جما کر رکھتے تھے۔ آہستہ چلتے مگر تیز رفتار معلوم ہوتے تھے۔ جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا بلندی سے پستی کی طرف یعنی نیچے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو مکمل گھوم جاتے اس کی طرف، یعنی سائڈ سے گھوم کر یا گردن گھما کر نہیں دیکھتے تھے، پورے کے پورے جس کی طرف دیکھنا ہوتا متوجہ ہو جاتے۔ نگاہیں جھکی ہوتی، آپ کی نظر زمین کی طرف ہوتی تھی، اکثر آسمان کی طرف کم نگاہ اٹھاتے۔ آپ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن تدبیر سے اپنے صحابہ کو ہدایت کے راستے پر چلاتے ہیں۔ جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خود سلام کرتے تھے۔ سفر ہجرت کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ کے ساتھ تھے۔ ایک بدو عورت کے خیمے کے پاس سے گزر ہوا جس کا نام ام معبد تھا۔ ان مسافروں نے اس عورت کو کہا کہ اگر تمہارے پاس کچھ گوشت یا دودھ ہو تو ہم اسے قیمتاً خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ ام معبد نے کہا کہ اگر میرے پاس کھانے کی کوئی چیز ہوتی تو میں خوشی سے تمہاری میزبانی کرتی۔ ہمیں تو قحط سالی نے دانے دانے کا محتاج بنا دیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری دیکھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے کہا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے چلنے سے قاصر ہے، اس لیے ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتی اور یہیں کھڑی رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اجازت دو ہم اس کا دودھ دو لیں۔ ام معبد نے کہا کہ اگر اس میں کچھ دودھ ہے تو آپ بے شک دو لیں۔ بکری کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کا نام لے کر دودھ دونا شروع کر دیا۔ اس بکری کا اتنا دودھ نکلا کہ سب نے خوب سیر ہو کر پیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسے دوہا تو ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ جب اس کا شوہر دن بھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر شام کو واپس آیا تو خیمے میں ہر برتن دودھ سے بھرا ہوا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ کہنے لگا اے ام معبد یہ دودھ کی نہر کہاں سے بہہ نکلی؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والا جانور بھی نہیں تھا۔ تو ام معبد نے کہا کہ بخدا ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بابرکت ہستی یہاں سے گزری ہے، یہ سب اسی کا فیضان ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ شوہر نے کہا کہ اس بابرکت ہستی کا حلیہ تو بیان کرو۔ اللہ کی قسم مجھے تو یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے کہ جس کی تلاش اور تعقب میں قریش ہر طرف گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ اس وقت ام معبد نے اس نورانی پیکر کی جو دلکش تصویر کشی کی، آپ بھی سنیے اور لطف اٹھائیے۔ ام معبد کہنے لگی کہ میں نے ایک ایسا مرد دیکھا ہے جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا۔ نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو معیوب بنا رہی تھی، نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بہت خوبرو، آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، اس کی آواز گونجدار تھی، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے، گردن چمکدار تھی، ریش مبارک یعنی داڑھی گھنی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، جب گفتگو کرتے تو چہرہ پر نور اور بار رونق ہوتا ہے۔ شیریں گفتگو اور گفتگو بھی واضح ہوتی، نہ بے فائدہ نہ بے ہدا۔ گویا گفتگو ایسی ہے کہ موتیوں کی لڑی ہے کہ جس سے موتی جھڑ رہے ہیں۔
دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے ہیں اور قریب سے سب سے زیادہ شیریں اور حسین دکھائی دیتے ہیں۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا چھوٹا کہ آنکھیں حقیر سمجھنے لگیں۔ ان کے ساتھی ایسے تھے کہ ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو وہ غور سے سنتے، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً بجا لاتے۔ سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ ہی سخت بولنے والے کہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جائے۔ طہارت و نظافت، جسم کتنا ہی حسین و جمیل ہو، اگر وہ نظیف نہ ہو اور اس میں سے بدبو آ رہی ہو تو اس کا سارا حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں ظاہری خوبصورتی عطا فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ نظافت اور لطافت کا بھی اہتمام خود ہی فرما دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی مشک اور عنبر ایسا نہیں سونگھا کہ جس کی خوشبو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہک سے بھی زیادہ ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پر پھیرا، میں نے اس کی ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی، گویا ابھی حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک کو عطار کی عطر دانی سے باہر نکالا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس کسی سے مصافحہ فرماتے، دن بھر اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور جب کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اپنی مخصوص مہک کی وجہ سے وہ دوسرے بچوں سے ممتاز ہوا کرتا۔ اسے بآسانی پہچان لیا جاتا کہ اس خوش نصیب کے سر پر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام خوشبو لگاتے یا نہ لگاتے، مہک ہر وقت آتی رہتی تھی۔ ایک دن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کو پسینہ آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک شیشی میں پسینے کے قطرے جمع کرنے لگیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی کہ ان قطروں کو اپنی خوشبو میں ملاؤں گی اور وہ تمام خوشبوؤں سے بہترین خوشبو ہو جائے گی۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے، صحابہ کرام کو اس کی بھینی بھینی خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے ان کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ عنبر زمیں عبیر ہوا خشک مشک تر غبار، عنبر زمیں عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قدم با قدم جاری ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔